نہ لڑنا سے غالب کیا ہوا اگر اس نے شدت کی، نہ لڑنا سے غالب کیا ہوا اگر اس نے شدت کی، ہمارا بھی تو آخر زور چلتا ہے گریباں پر۔ السلام علیکم ناظرین، لرزتا ہے میرا دل میں زحمت مہر درخشاں پر، میں ہوں وہ قطرے شبنم کے ہو خارے بیاباں پر۔ آج اس غزل کا آخری شعر جو کہ مقطع بھی ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس میں موجود حسب دستور الفاظ کا ایک جائزہ اور پھر اس کی تشریح۔ چنانچہ پہلا مصرع ہے، نہ لڑ ناسے سے غالب۔ ناسے یاد دیکھیے گا نصیحت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور بطور خاص ہماری ادبیات میں یا یوں سمجھیں کہ ہماری جو شعری روایت ہے اس میں ناسے کا ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایک کردار ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کوئے فنا ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے، میاں ہوش کے ناخن لو، اس راستے میں آپ سے پہلے کتنے جو ہیں وہ برباد ہو چکے ہیں اور نامراد جو ہے وہ قرار دیے جا چکے ہیں، تو باز آ جائیں، عشق سے توبہ طائب ہو جائیں۔ تو یہ ایک شعری روایت ہے کہ ہمیشہ عاشق کا جو ہے وہ نصیحت کی جاتی ہے، اور پھر اسی روایت کا یہ بھی حصہ ہے کہ جس کو نصیحت کی جاتی ہے یعنی عاشق وہ اس کو سنی انسنی کر دیتا ہے، بلکہ بسا اوقات وہ اس سے جو ہے وہ لڑائی پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ آپ مجھے کیوں نصیحتیں کرتے ہیں جب آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرنا۔ تو بس اسی شعری روایت کے تناظر میں یہ شعر جو ہے تراشا گیا ہے، یہی سمجھیں کہ یہ مضمون جو ہے وہ باندھا گیا ہے۔ تو غالب بھی جو ہے اسی طرح سے کسی کے عشق میں مبتلا ہے، تو حضرت ناسے غالب کے ہاں یہ ناسے جو ہے اس پر بہت سے اشعار ہیں۔ حضرت ناسے اگر آئیں، جیسے اس سے ملتا جلتا شعر ہے، دیدہ و دل فرشیرہ، کوئی مجھ کو یہ تو بتلائیں کہ وہ سمجھائیں گے کیا۔ میں نے شعر درست نہیں پڑھا، بس اس سے ملتا جلتا شعر ہے، اس ذہن میں ڈھنگ سے یہ شعر آ نہیں رہا۔ تو بہرحال اسی شعر کا جو سمجھیں کہ یہ شعر بھی ایک طرح سے عکس ہے۔ غالب جو ہے وہ عشق میں مبتلا ہے، کوئی صاحب جو ہیں وہ غالب کو نصیحتیں کرنے کے در پہ ہیں، اور غالب کا دل جو ہے حتیٰ کہ ان صاحب سے لڑنے کو کر رہا ہے۔ تو پھر غالب اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ نہ لڑنا سے غالب کیا ہوا اگر اس نے شدت کی، کہ اس بار جو ناسے ہیں وہ شدت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ پہلے تو غالب جو ہے وہ برداشت کر لیتا تھا، خاموش رہتا تھا، اچھا جی سوچیں گے دیکھیں گے، لیکن اب کی بار ہوا یہ ہے کہ ناسے جو ہے اس نے بڑی شدت اختیار کی ہے۔ اس نے گویا کہ یہ تہیہ کر لیا ہے کہ آج میں نے غالب سے عشق جو ہے وہ چھڑوا کے رہنا ہے، عشق سے غالب کو آج طائب جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور غالب ناسے کی اس بات سے اس قدر تنگ یا زچ جو ہے ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ وہ لڑنے پر اترا ہے۔ تو اب غالب اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ نہ لڑنا سے غالب کیا ہوا اگر اس نے شدت کی، کہ آج اگر اس نے شدت کی ہے، آج اگر وہ شدت کے ساتھ جو ہے مجھے سمجھانے کے در پہ ہو گیا ہے کہ میاں غالب عشق چھوڑ دو، اور تم اس سے لڑنے کو جا رہے ہو، لڑنا چاہ رہے ہو، تو چھوڑو، لیٹ اٹ گو، مت اس سے الجھو اس ناسے سے، ہمارا بھی تو آخر زور چلتا ہے گریباں پر۔ یہ ایک بیچارگی کا اعلان ہے اور بڑی خوبصورت انداز میں ہے کہ جس طرح سے یہ ناسے جو ہے ہم پر شدت کر رہا ہے اور ہمارا دل حتیٰ کہ لڑنے کو کر رہا ہے اس سے، لیکن یہ لڑنا نامناسب ہے۔ آپ نے اگر اس شدت کا جواب شدت سے دینا ہی ہے تو اپنا گریبان پھاڑ لو، اپنے گریبان کو اور پھاڑو
اور گریبان کو کیوں پھاڑو؟ یہ بھی ایک عشق کی روایت ہے، عشاق کی روایت ہے کہ اس میں جب جنون، یعنی عشق کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے عشق و جنون یہ ایک مرکب عطفی کے طور پر استعمال ہوتا ہے عشق و جنون. تو جنون کے اندر عشاق کیا کرتے ہیں؟ اپنا گریبان پھاڑتے ہیں. یعنی جب عشق کی شدت طاری ہوتی ہے تو مجنون جو ہوتا ہے، یعنی صاحب جنون یا صاحب عشق، وہ اپنا گریبان پھاڑ دیتا ہے. تو آپ نے اگر اس ناصح کی شدت کا جواب دینا ہے غالب میاں، تو آپ اپنے گریبان پر شدت جو ہے وہ کر لیں. ہمارا بھی تو آخر زور چلتا ہے گریبان پر. یعنی دوسرے لفظوں میں غالب نے یہ اعلان کیا ہے کہ چاہے ناصح جس شدت کے ساتھ بھی ہمیں سمجھائے، ہم کسی طور پر بھی عشق سے باز آنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کوچہ عشق میں اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور اگر اب تک ہمارا گریبان احباب کو بشمول ناصح دیگر لوگوں کو سلامت نظر آ رہا ہے، تو آئندہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اب ہم الٹا گریبان دریدہ نظر آئیں گے. یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ ضد میں آ کر وہ کام جس سے کسی کو روکا جا رہا ہو اور شدت سے کرنا شروع کر دے. تو بس کچھ ایسی ہی کیفیت ہے اس شعر میں بھی. غالب اعلان کرتے ہیں کہ جو کوئی ہمیں عشق سے طائب کرنے کا سوچے گا تو ہم اس کا جواب الٹا اس طرح سے دیں گے کہ ہم عشق میں پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ ڈوبے ہوئے دکھائی دیں گے. حتیٰ کہ اگر پہلے ہمارا دامن سلامت ہے، آئندہ ہم آپ کو جو ہے وہ دامن دریدہ نظر آئیں گے. تو ناظرین، آج یہ غزل مکمل ہوئی. انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں یہ ساری غزل، اس کے غالباً 8 اشعار ہیں، 8 کے 8 اشعار جو ہیں وہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. وہ احباب جو ان اشعار کو کسی وجہ سے نہیں دیکھ سکے، یا ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ الگ الگ ویڈیو دیکھیں، یا وہ ان اشعار کو اختصار کے ساتھ، ان کی تشریحات کو اختصار کے ساتھ سننا چاہیں، ان تمام احباب کے لیے وہ ویڈیو بڑی اہم ہوگی. اس ویڈیو میں انتہائی اختصار کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ آپ کے سامنے تمام اشعار جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت. اللہ حافظ.